السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے ہم کچھ حدیث لکھ بھی نہیں رہے ہیں اور کچھ بیان بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم جلد ہی اپ ڈیٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ پاک پریچھا اور اگزام اسی کا لیتے ہیں جسے بہت پیار کرتے ہیں، جسے اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان میں کھڑا ہو پائے گا، یہ صبر میں کھڑا ہو پائے گا۔ تو یہ سوچنے کے بعد نا میرے اندر جو پازیٹیو انرجی آتی ہے وہ بہت اچھی انرجی آتی ہے، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد بھی ہم نادانی کریں گے، بیوقوفی کریں گے تو پھر کوئی فرق نہیں رہا ہے نا۔ تو مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اور یہ جو بھروسہ جو ہے نا، یہ اتنا خوبصورت طریقے سے مجھے ملتا ہے، مطلب مجھے ایک وائب ملتا ہے بہت اچھا سا میرے پیارے اللہ کی طرف سے، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہے نا۔ تو پیسہ تو میں بہت کما لوں گی، بہت انشاءاللہ۔ وہ رزق اللہ دینے والا ہے، صرف محنت کرنے کا ہے۔ گھر پہ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محنت کرنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ محنت میں سچائی ہے، ایمانداری ہے اور بڑوں کی دعا ہے، تو وہ خود بخود راستہ نکلتی ہے۔ میری امی نے مجھے جتنا کچھ سکھایا ہے میں کوشش کرتی ہوں کروں، بس میرے اندر کمی ہے غصہ، میں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، بس مطلب میرے اندر یہ چیز ہے، مجھے غصہ آتا ہے۔ اور میری امی نے جو مجھے سکھایا ہے میں سارا سوچتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں اسی طریقے سے کام کروں، ہینڈل کروں، کیونکہ اب میں بڑی ہو چکی ہوں، اب میں بچی نہیں ہوں۔ اور ہر لڑکی کو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے۔ ماں باپ کو اگر بہت زیادہ تکلیف پریشانی آ گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے خود سے ہینڈل کیجیے، خود سے سولوشن نکالیے۔ اور بہت سارا چیز ہم جانتے ہیں کہ شادی کے بعد بہت سارا چیز لڑکیوں کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے، حالات کی ماں باپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک کسی سات دشمن کو بھی ایسا نہ کرے، ہر لڑکی کی زندگی میں نیک اور صاحبہ شوہر آئے، ہے نا۔ ہم اپنے شوہر سے بہت خوش ہیں، کیوں بتائیے؟ کیونکہ مجھے امیر اور غریب میں کچھ نہیں، وہ جس طریقے سے میرا کیئر کرتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے بھی پوری کوشش کیا ہے کہ میں بھی اپنی جماعت میں، اپنی میلاد میں، اپنی ہر اس محنت سے وہ کوشش کروں کہ میرے اللہ وہ خوشی دے ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی میں نہیں ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں، ہے نا۔ دیکھیے اللہ پاک جب سجدے کی توفیق دے دیے، دعا میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دیے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مرنے کے بعد ہم نے کیا کہا ہے بار بار؟ ہمارے مرنے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے کتنا کمایا تھا، ہم نے کتنا گھر لیا تھا، ہم نے کتنا پراپرٹی لیا تھا، ہم نے کتنا اولاد پیدا کیا تھا، ہم نے کتنی شادی کی تھی۔ نو 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 نو، صرف اور صرف دا ون اینڈ اونلی نماز کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو یہ تو سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ہم تو یہاں 4 دن کی مہمان ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اس چیز دنیا کے لیے چاہیے، دنیا کے لیے اور اپنی خواہش کے لیے، لیکن ہمارے اللہ کو جو پسند ہے ہم کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے یہ چیز پورا فوکس کریں، جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس دنیا میں تو بجا رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرتے ہیں کہ دل سے کریں، اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو دل سے پیار کرتے ہیں۔ سوچئے گا، اگر کیجیے گا تو پتہ نہیں کیا مل جائے گا، جس نے دنیا میں بھیجا اور جس کے ذریعے دنیا میں جائیں گے، جس کے ذریعے جنت میں بھی جائیں گے، جہنم پہ بھی جائیں گے۔ ایسی کون سی ہماری نادانی، ایسی کون سی ہماری اچھائی جو ہمارے ساتھ آ جائے گی، ہے نا۔ تو نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں ہے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ بھی خوش رہیے، اللہ حافظ۔